ایک پارٹی اس جدت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتی اور سیکنڈ پارٹی یہ کہتی ہے کہ میڈیا میں سو مچ ایوری تھنگ کہ دیٹ دا اسپرٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. شیخ صاحب، آج ہماری سوسائٹی آپ جانتے ہیں برانڈز اورینٹیڈ میٹیریلسٹک سوسائٹی ہو چکی ہے. بٹ انیشلی جب اسلام نے غلبہ پایا تھا تو سکسیس وازنٹ کوانٹیفائیبل ان ٹرمز آف ویلتھ. بیسیکلی آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام نے جو اپنا پیک دیکھا تھا اس وقت چیزیں اس طریقے سے تو میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی تھیں جس طرح آج دیکھی جاتی ہیں. تو وٹ وینٹ رانگ ود آور سوسائٹی؟ If you look at Quran and the entire message, اس قرآن از اے ویری سبجیکٹو میسج ایز ویل. آبجیکٹیولی بھی بڑا میسج ہے یہ. سبجیکٹیوٹی اس کی اتنی یونیورسل ہے کہ اگر یہ سچویشن کریٹ ہو تو یہ اپلائی کر لینا. تو ہر دور کی سبجیکٹیوٹیز کی اپلیکیشنز ان کے دور سے تھی جنہیں ہم فتوے کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں. And those jurists, they did the best at their times and mashallah. So there were 3-4 things working at that. Political domain علیحدہ کام کر رہی تھی. جو political movements تھیں اسلام کی وہ اپنی کور پرنسپل موومنٹس ان کو ذرا علیحدہ دیکھنا پڑے گا. یعنی فار ایگزامپل یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے. گریٹ مین, a great lineage is being massacred. مگر اس وقت کی پولیٹیکل کنڈیشن, اسلام جو ہے اس وقت بھی اپنے ریجنز کے اندر ایکٹیویٹڈ تھا. اس کے بعد بھی ہوا, معاملے چلتے رہے, اس سے پہلے بھی چلتے رہے, اس کے بعد بھی چلتے رہے. اچھا, ریشنلی اسلام کے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ ہمیں ایک علیحدہ اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ دلیل کی دنیا میں اسلام جو ہے وہ کہاں تو میرے خیال سے اسلام نے تو 600-700 سال ایکیڈیمک دنیا پہ راج کیے. انفیکٹ ابھی میں ریسنٹلی ایک امریکن پروفیسر کا سن رہا تھا, and he said that I don't know what happened to these chaps. Suddenly after 700 years they just go down the lane. They're not there. میتھس ہیں, خوارزمی ہیں, ابن خلدون ہیں, big guns over there. اویروس کو پڑھ لیں آپ, جس کو یہ ہم ابن رشد کہتے ہیں. انہوں نے تو لیٹنائز کر دیے نا سارے ہمارے جائنٹس کو بھی. So ابن رشد is being taught in Oxford and the big universities over there. تو ایکیڈیمک دنیا میں اسلام کا ایک اپنا, بلکہ in fact as far as I remember there was a saying of Amma Aisha and she said Islam will never be maghloob because the actual consent of Islam is its power to rule the world of rationale. تو ریشنالٹی میں تو اسلام کبھی بھی غالب نہیں ہوا. پیپل ہیو آلویز بین ٹرننگ ٹورڈ اسلام. تو پولیٹیکل ڈومین میں اسلام کو ایک بڑی ہٹ لگی ہے. ڈیفینیٹلی وی ایکسیپٹ دیٹ the Islamic still we are there. 54 countries are there. اب آپ اس میں کہیں جی گورنمنٹس ایسی ہیں ویسی ہیں فلانا whatsoever. Academically we still rule. Culturally there has been a big dent, you know. گرو بھی بہت کیا, بڑا کلچر ہے ہمارا. ایک زمانے کے اندر جو بلڈنگس تھیں وہ اسکوائر فارمز میں تھیں. اسلام اپنا ڈوم لے کے آیا, اسلام اپنا سمبلزم لایا, اپنا کریسنٹ لایا, اپنا اسٹار لایا, اپنا آرکیٹیکچر لے کے آیا. تو یہ ایون ابھی آپ دیکھیں ایک عراقی آرکیٹیکٹ ہے, وہ ہمیشہ وہ کروز کے ساتھ بلڈنگ بناتی ہے یا بناتا ہے. آئی ڈونٹ نو دا جینڈر آف دیٹ آرکیٹیکٹ. سو ایون آپ گو ٹو دبئی تو ابھی بھی بڑا آرکیٹیکچر بڑا ٹاپ کا ہے ہمارا. So when we look at Islam, so we need to understand, if you want to understand that society, تو یہ concept کہ وہ ایک سادھو سوسائٹی تھی اور اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز نہیں تھیں, ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں. ابھی میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا الادارہ کے نام سے, ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش انڈر دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں کتاب ہے الادارہ کے نام سے. مکتب الشاملہ کے پڑھنے والے اسکالرز اگر ہوں گے تو وہ آرام سے پڑھ لیں گے اس میں سے. سو اگر ہم یہ کہیں اس دور میں ڈپارٹمنٹس نہیں تھے, R&D نہیں تھی, اس کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی نہیں تھی, لینگویجز نہیں تھے, اور اس کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹس نہیں تھے, اس کے اندر آرکیٹیکچر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینگویجز سکھا رہے ہیں کو صحابہ کو, اس میں کرٹیکل تھنکنگ نہیں تھی, اس کے اندر اسکولس کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, ایک بینچ علیحدہ سے یونیورسٹیز کی. ہی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ in today's world that can be synced away.